مسلمہ کی جو آغاز کی تاریخ دیکھی جائے اور اس کو پڑھا جائے تو در حقیقت پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آفات و بلیات کا آپ نے وہ مرحلہ دیکھا ہے، جن پریشانیوں کا، اور جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، در حقیقت ان پریشانیوں کا اگر ہم ذرا سا تصور بھی کر لیں تو آنکھ چھلک جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اس لیے کہ میرے آقا نے اس امت کو بنانے کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے اپنی جان، تن، من، دھن اور مال سے ہر طرح سے آپ نے قربانی لگائی ہے، اپنے آپ کو اس راستے میں لہو لہان بھی کرایا ہے، آپ کے نعرے مبارک کا خون سے لطف ہوئے ہیں۔ میرے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دنیا سے جاتے وقت بھی اشک بہائے ہیں، اور اس امت کی تعمیر کے لیے آپ نے دنیا سے وصال کے وقت بھی اس کی فکر آپ کو دامن دے رہی ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی مراحل سے ہماری اسلام کی تعمیر میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسلام کے آغاز کا، وہاں سے بھی اس کا جو ہے پریشانیوں سے آغاز ہوا ہے۔ میری خواتین، مائیں بہنیں، ہم سب آپ جس مرحلے میں آج خوش و خرم رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ذرا سا پیچھے جا کر دیکھیں تو اسلام کا اتہاس، اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماؤں بہنوں نے ایک ماضی میں انقلاب برپا کیا تھا۔ امت مسلمہ کی ماؤں نے علم حاصل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور دل و دماغ کو، بلکہ پوری زندگی کو تا حیات انہوں نے روشن بنا کر دنیا سے وداعی کی ہے، دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز فرمایا ہے تو اسلام کے طلوع آفتاب کے وقت پوری دنیا کے لیے ایک ہلچل مچ گئی۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے عالم عرب کے لیے ایک نیا اور انوکھا تھا۔ لوگ آپ کے دشمن بھی ہوئے تھے، کفار مشرکین نے آپ سے برسر بیکار ہو کر مقابلہ آرائی کی کوششیں کی، لیکن اسلام زندہ ہوا ہے اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا اسلام میں وحی کا آغاز ہوا ہے، اس وقت ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں، انہوں نے اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ شروع اسلام میں دیکھا جائے کہ وہی جب نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس سے پوری عرب میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اور آپ کے اوپر جب حضرت جبریل علیہ السلام ان آیات کو لے کر آپ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ ایک حیبت سی طاری ہو گئی، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے اس رب ذوالجلال کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن پاک کو، اس عظیم بار امانت کو اگر ہم پہاڑوں پر بھی رکھ دیتے تو پہاڑ بھی ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس بار امانت کو اس امت کے عظیم نگہبان اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے، اور اس کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے اسی امت کی تعمیر کے لیے، اس امت کی بنانے کے لیے، اور اس امت کے اندر ایمانی حیات کو بیدار کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جب ان کو آیات کا آپ پر نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اور آپ نے یہ حالت اور کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا فوراً کہ زملونی زملونی، مجھے چادر، مجھے کمبل اٹھا دیا جائے، مجھے کمبل اٹھایا جائے، اس لیے کہ آپ نے اس قرآن کریم کی حیبت سے آپ لرز گئے، کانپ رہے تھے، آپ تھرا رہے تھے۔ آپ کو جب چادر اٹھائی گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، ہم سب امت مسلمہ کی مائیں عظیم ہیں، آپ نے آپ کو تسلی دی۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں ہلاک ہو جاتا، آج میں برباد ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات کا نزول ہوا ہے اس پر، اور مجھے ایسی ہیبت ناک حالت پیش آئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ما یخزیک اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انک تحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، آپ تو وتقری الضیفہ، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔
اور آپ تو لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے آپ ضرورت مندوں کے کام آیا کرتے ہیں. اس طرح کے کلمات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے, دلاسا دیا ہے کہ یہ ہے وہ عظیم ماں امت مسلمہ کی جن کے ذریعے سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, جس نبی کے ذریعے سے ان کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ایسی عظیم ہیں جو ہم سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے کر آپ کی ہمت اور حوصلے کو بڑھا دیں. میرے بھائیوں, یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو اسلام کی آغاز میں ہی شروع میں ہی وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان کا دل دیکھا جائے تو ان کی حالات میں یہ ملتا ہے کہ شروع اسلام کو جب انہوں نے اسلام کا دامن تھاما ہے تو اسلام کے چونکہ وہ ایک کنیز تھی, ایک بانی تھی اور لوگوں کی خدمت, لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی, تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے ابو جہل جو جہالت کا باپ کہا گیا ہے, جس نے جب یہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی, اس نے کہ آپ کو ایمان کی روشنی مل گئی ہے, آپ ایمان میں داخل ہو گئی ہیں, تو اس نے اتنا آپ کو ستایا, اتنا پریشان کیا اور یہاں تک آپ پر ظلم ڈھایا کہ سب سے پہلا جو شہادت کا مرتبہ ملا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ظالم نے آپ کو برچی مار کر ہلاک کر دیا تھا. تو یہ وہ اسلام کی عظیم ماں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی بات چھوڑا ہے, ایک روشن مستقبل چھوڑا ہے کہ آنے والی نسلیں جن کو یاد کرتی رہیں گی. اور اس عظیم ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کو جب تک امت مسلمہ کی مائیں دہراتی رہیں گی تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنے والی ہیں, کبھی اپنے ایمان کے تحفے کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑیں گی اور اپنے آپ کو ایمان سے نہیں ہٹائیں گی, ایمان سے دور نہیں جائیں گی, ہمیشہ ایمان کے دامن میں رہیں گی. یہ وہ عظیم ماں ہیں جنہوں نے ایمان کے لیے, ایمان کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں, ایمان کی حفاظت میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے چل کر پھر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ عمرین میں سے کسی کو ایمان کی یہ ایمان کا تحفہ دے دے. عمرین کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن ہشام کو یعنی ابو جہل کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایمان کی دولت رکھی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت سمیہ حضرت فاطمہ جو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, تو آپ کی بہن سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لانے سے قبل دشمنی کے ارادے سے, قتل کے ارادے سے راستے میں نکلے. لوگوں نے سوال کیا کہ میاں کہاں چل گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج امت مسلمہ کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا. آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. راستے میں کسی صحابی نے روک کر متوجہ کیا کہ ارے میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے پہلے ذرا اپنی بہن کی بھی خبر لے لو. اس اپنی بہن کی خبر کو وہ تو مسلمان ہو چکی. چنانچہ ارادہ بدل کر سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچتے, اپنی بہن کے گھر جا کر کے دروازے پر دستک کی اور دستک دیتے ہی محسوس ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہے. تو عمر فاروق کی آواز سنتے ان کی بہن سمجھ گئی کہ آج میرا بھائی آیا ہے, شاید ہی کچھ شبہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, کچھ خطرناک ارادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایمان کی حلاوت مل گئی ہے. اب ایمان لانے کے بعد معاملہ بدل سکتا ہے. تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے وہ کاغذات جس پہ آپ نے قرآن آیات سیکھ رہی تھی ایک صحابی کے ذریعے سے پردے کے پیچھے سے ان کو سکھا رہے تھے کہ وہ آپ کی بہن اور آپ کی جو بہنوں دونوں حضرات کلام پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیات سیکھ رہے تھے, اس کو فوراً چھپا دیا گیا. اس کے بعد دروازہ کھولا, دروازہ کھولتے ہی فوراً آئے اور اپنے بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو گئے؟ فرمایا ہاں, اگر اسلام سچا دین ہے, اسلام سچا مذہب ہے تو اس کو اپنانے میں کیا برائی ہے.
چنانچہ انہوں نے اسلام کا باقاعدہ طور پر اظہار کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک حلقۂ دامن اسلام میں نہیں داخل ہو رہے, آپ کو بہت سخت غصہ آیا. آپ نے اپنی بہنوئی کو بہت زیادہ زدوکوب کیا, مارا پیٹا. اس کے بعد اپنی بہن کو جب انہوں نے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اپنی بہن کو بھی ایک تھپڑ مار دیا, جس کی بنیاد پر وہ نازک ہونے کی بنیاد پر وہ گر پڑی اور ان کے چہرے سے خون آلود ہو گئے, وہ چہرے سے خون بہنے لگا. تو چہرے سے خون بہتے ہی فوراً اس کے بعد پھر کھڑی ہو گئی ہمت کر کے. یہ ہمت دیکھنے کی بات ہے کہ اسلام کے لیے جذبہ کتنا ہوتا ہے. چنانچہ فوراً کھڑی ہو کر کے انہوں نے پھر کہا کہ میرے بھائی, جس باپ کا جس ماں کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے, اسی ماں اور باپ کا خون میری بھی رگوں میں دوڑ رہا ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میری اور آپ کی ماں اور باپ ایک ہیں, ایک ہی خون دونوں کی رگوں میں ہے. اگر اسلام سچا دین ہے تو جاؤ, تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو. آج میں نے اسلام کا دامن تھام لیا ہے, اسلام کو میں نے اپنا لیا ہے, اسلام میں قبول کر چکی ہوں, اسلام کے دامن میں آ چکی ہوں. جاؤ, تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو. آج تم میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے, میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. چنانچہ حضرت فاطمہ نے اسلام کا باقاعدہ طور پر ان کے سامنے کھلا اظہار کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت کی, بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے اسلام کے اندر کون سی ایسی سچائی دیکھ لی جس کی بنیاد پر یہ اس طرح سے اظہار کر رہی. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ کاغذات کیا تھے, وہ دکھاؤ ذرا مجھ کو, میں بھی دیکھوں کہ آخر ہے کیا چیز وہ. چنانچہ آپ کو جب انہوں نے اظہار کیا کاغذات کا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں, اس طرح سے نہیں, بلکہ دامن اسلام کو تھامنے کے لیے پاکیزہ ہونا پڑتا ہے. چنانچہ آپ جائیے اور غسل کر کے آئیے, وضو کر کے آئیے, اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن کریم کو پڑھا جائے گا, اس کی تلاوت ہوگی. چنانچہ آپ نے فوراً ہی اس کو غسل کیا, اس کے سامنے پھر آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات جب تلاوت کی گئی ہیں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, تو یہ آیات جب آپ کے سامنے آئی ہیں تو اچانک آپ کا دل مچل گیا اور آپ پرجوش ہو گئے. ان آیات کے سنتے ہی آپ نے فوراً ہی کہا, لے چلو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد فوراً وہ صحابی جنہوں نے جو آپ دونوں کو تلاوت سکھا رہے تھے, انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ کے بارے میں سنی تھی کہ اے اللہ عمرین میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے. آج مجھے لگتا ہے ایمان کی دولت سے آپ کو اللہ تعالیٰ مالا مال کرنے والا ہے. چنانچہ ان کو لے کر کے فوراً ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. دار ارقم میں پہنچتے ہی دروازے پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ عمر فاروق آئے. عمر فاروق جو بھی ٹھنڈا بگوش اسلام نہیں ہو رہے, لیکن پھر بھی جب آئے ہیں دروازے پر تو کسی صحابی نے ایک سوراخ سے دیکھا کہ عمر فاروق اپنی تلوار لے کر سامنے آئے ہیں. چنانچہ لگتا ہے کہ کوئی ارادہ بدلا ہوا لگ رہا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, دروازہ کھول دیا جائے, دیکھتے ہیں اگر ان کا ارادہ بدلا ہوا ہوگا, اگر وہ کسی طرح کی کوئی گڑبڑی کی سوچ ہے, ان کو کوئی قتل کی سازش لے کر آئے, ان کی بھی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. چنانچہ جب وہ آئے, اندر داخل ہوئے, اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ وسلم سے فوراً یہ آپ نے اظہار کر دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیا جائے, مجھے ایمان عطا کر دیا جائے, مجھے یہ دولت مل جائے جس سے آج تک میں محروم تھا, آج تک مجھے حقیقت سے ناآشنائی تھی, اب مجھے اس اسلام میں داخل کر دیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جھوم اٹھے. سارے صحابہ نے خوشی کے مارے اللہم لبیک لبیک کے نعرے اور آوازیں فرمائی کہ اے اللہ تو نے آج اسلام کو سربلندی عطا فرمائی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ آپ کا 40واں نمبر ہے. اس کے بعد آپ نے جب اسلام کو قبول فرما لیا تو کہنے لگے صحابہ کرام سے اور اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے نبی ابھی تک تو آپ دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, آپ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے اپنی عبادت کا, لیکن آج جب کہ عمر اسلام میں داخل ہوا ہے اور اسلام کا دامن تھام لیا ہے تو اب کسی طرح سے کسی سے کوئی کوئی چھپنے کی بات نہیں ہوگی. آپ علل اعلان بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی, مکہ مکرمہ کو عبادت گاہ بنا لیا جائے گا. چنانچہ اللہ کے رسول وسلم کی خوشی کے انتہا
جگہ نہیں رہی اور سارے صحابہ نے لبیک لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ اسی دن سے برملا کا اظہار اعلان سب کے سامنے عبادت کرنا شروع کی ہے اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے. یہی وہ عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں شیطان لکھا ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستے بدل دیا کرتا ہے. تقریباً 3 بار ایسا ہوا. ایک مرتبہ شیطان کو بڑی زور سے تھپڑ پھیر کیا جس کی بنیاد اور اسے کہا کہ آئندہ اگر تم نے میرا راستے میں سامنا کیا تو تیری خیر نہیں. اسی دن سے اس نے سامنا کرنا چھوڑ دیا اور شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول وسلم نے خود فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت کی صفات حاصل ہو سکتی تھی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اندر مکمل طرح سے پائی جاتی ہیں کہ یہ ایمان جو نبوت کا تاج تھا ان پر بھی سجایا جاتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس امت کی تعمیر کے لیے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے صحابہ تیار فرمائے. صحابہ کرام نے اس امت کی مکمل تعمیر فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے کام لیا ہے، تابعین سے کام لیا ہے، تابعین سے کام لیا ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس کی میراث دے کر کے پورے علماء جو امت محمدیہ کے علماء مقتدر علماء کہلاتے ہیں الحمدللہ اس کی تعمیر کے لیے اس کی توجہ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی امت کو، اپنے دینی بھائیوں کو، بہنوں کو امت کے اندر جو برپا ہونے والی جو ارتداد کی مراحل ہوں یا دیگر مراحل ان سب سے بچا کر کے امت کو ایک راستے پر لایا جائے، صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دی جائے اور اسی کے مطابق پوری امت کے علماء اس فکر میں ہیں کہ امت مسلمہ کی مائیں بہنیں چاہے جس جگہ پر بھی ہوں، چاہے جس دنیا کے کونے میں رہتی ہوں، کسی طرح سے اسلام کے دامن سے دور نہ جانے پائیں اور اسلام کی آبیاری کرتے رہیں، اسلام کے چھاؤں میں رہیں. اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے ہر توجہ کی جا رہی ہے اور جس سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے در حقیقت اسی مرحلے کو بتانے کے لیے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ امت مسلمہ کی مائیں کسی طرح سے غیروں کے چنگل میں نہ جانے پائیں. اس لیے کہ امت کے اوپر مختلف طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں غیروں کی طرف سے، چاہے وہ ہندو برادری کے لوگ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، سارے کے سارے لوگ امت مسلمہ کو اس طرح سے فسادات میں مبتلا کر کے ایمان کی دولت چھیننا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں قوتیں اسلام کو مٹانے کی سازش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے ان سے ایمان کی حلاوت چھین لی جائے، ایمان کی قوت چھین لی جائے اور ان کو بے بہرا کر دیا جائے، اسلام سے ان کو نکال دیا جائے اور یہ اپنی طرح سے گنوار اور جاہل اور بددین ہو جائیں تاکہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی جہنم میں جلیں. اس لیے میری مائیں بہنیں جو آج حاضر ہیں اور جو نہیں آ پائی ہیں ان سب سے بھی میری گزارش و درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بنائیں، ایمان کی باتیں ذکر کریں، احادیث پڑھیں، اللہ کے وسلم کی وہ پچھلی زمانے کی جو زندگی جو صحابہ کرام کی ہے اس کو دہرائیں تاکہ ہماری امت کی آنے والی نسلیں دیندار بنیں اور ہم اپنی ماں بہنوں کو اس ارتداد سے بچائیں، اس کفر کے گندگی سے بچائیں جس کفر اور گندگی میں لوگ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. اور خاص کر ہماری وہ طالبات، وہ لڑکیاں جو ہماری اسکول و کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی بھی طرح سے اگر کوئی سازش رکھتا ہے ہمارے ایمان کو کھینچنے کے لیے تو یقیناً ایسے حضرات سے اپنے آپ کو بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ ولا متخذات اخدان، چھپی ہوئی یاریاں کرنے والی نہ ہوں. امت کی مائیں تو ایک روشن مستقبل لے کر اٹھتی ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جس طرح کے حضرت سمیہ نے ایمان کی حفاظت فرمائی، حضرت فاطمہ نے ایمان کی حفاظت فرمائی اور آگے جب چلتے ہیں تو اسلام کی حفاظت کرنے والی ایک لمبی فہرست ہے صحابیات کی اور لمبی فہرست ہے ولیوں کی. تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جو دیا ہے یہ بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے. ہم آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی اور آنے والی نسلوں کو ایمان سے ہم بالکل ایمان سے اپنے آراستہ کریں گی اور ایمان ہرگز اپنے کسی طرح
طرح سے کوئی اگر سازش کر رہا ہے تو ایمان سے نکلنے نہیں دیا جائے گا. اپنی ماں بہنوں کو بتلائیں گھروں میں بھی, اور ہم سب بھی اس بات کی تلقین کریں کہ ہر طرح سے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے. کسی طرح سے اگر کوئی ہم سے دوستی اور یاری کرنا چاہتا ہے, غیر برادری کا یا اپنی برادری کا, کسی بھی طرح سے کوئی ہم سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے. اپنے گھر پر فوراً اس کی اطلاع دیں گے, فوراً خبر کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایسی ایسی سازش رچی جا رہی ہے یا ہم کو کسی طرح سے بھٹکایا جا رہا ہے. کسی کے بہکاوے میں نہ آئے, اس لیے کہ بہکاوے میں آنے کے بعد اگر ہم سے خدا نخواستہ ایمان چھین لیا کسی نے تو پھر ہماری آخرت بھی گئی, ہماری دنیا بھی تباہ ہو گئی, اور ہم رسوائی اور ذلت میں جا کر گر پڑیں گے, اور ہمارا کوئی بھی مرجع اور ماورا نہیں ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے یہی کہ اپنے آپ کو ایمان سے آراستہ کریں اور ایمان کی توجہ میں لگیں, اور جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ایمان پر ہی جینا ہے, ایمان پر ہی مرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری ماں بہنوں کو اور ہم سب حاضرین کو کہنے سے زیادہ مزید توفیق فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا حامل بنائے. وآخر دعوانا